معمولی سی چیز ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہو، ایک کھنڈر دیکھو ٹوٹا ہوا مال، ایک آدمی دیکھا کیا دیکھا کہ تاریخ ہے، پرانا مال ہے، کھنڈر ویرانی ہے، اور غور کیا تو میں اس بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں جو یہاں رول کرتا تھا، یہاں رہتا تھا، بادشاہ کا نام وہ تھا، تو آگے نہیں گئی ہے کچھ اور آگے لگے، میں بادشاہ کا عقیدہ دیکھ رہا ہوں کیا عقیدہ تھا اس کا، کچھ اور آگے چلا گیا کہ تاریخ کا سمجھ دیکھ رہا ہوں کتنے سال گزر گئے، انجام کر سب کا یہی ہونا ہے، یہ فندہ جنزر بدور اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو خیر کرو اور ان کی عاقبت دیکھو جو آگے دیکھا جائے۔ دیکھنے والے نے صرف دیکھا کمرہ، مکان، کھنڈر، تاریخ، جغرافیہ، بندہ، اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے کیا دیکھا کہ سیرو فلٹ فانظرو کیا کہنا عاقبت، یہ اللہ کے نور سے ہے، کیا جھوٹوں کی عاقبت کیا ہوئی ہے، ان کا اثر کیا ہوا۔ تو اس کے بارے میں فقراء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے ہونے میں منشاء ازلی کا دیکھنا، کیا ہے یہ چیز کیوں ہے، مقصد یہ ہے کہ بھئی بچھو کیوں ہوتا ہے، اندازہ لگا لو۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، تو ایک درویش کہتا ہے یہ آیت مجھے اٹک گئی ہے، یہ حدیث شریف کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ میں ہر چیز ظاہر نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر افادیت کو دیکھو، میں بڑے عرصے تلاش کر رہا تھا بچھو کو، اس میں کیا افادیت ہے، بچھو ہے جو جیسا ہے کہ سامنے بھی کچھ نظر آیا، اس میں سائنائڈ ہوتا ہے، سامنے ہوتی ہے نا، ہاں سائنائڈ ڈیزائر کی، اور یہ ساری باتیں، بچھو کا ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے۔ کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوں، ایک بچھو آ رہا ہے، کالا بچھو، وہ جنگل کے اندر ہوتا ہے کالا، بڑا خوفناک بڑا ہوتا ہے، وہ آیا دریا کے کنارے کھڑا ہو، ٹھہر کہ آگے ندی بہ رہی، چھوڑو دریا، ادھر میں دیکھو کہ لکڑی کا ٹکڑا ہے بہتا ہے، وہ اسی جگہ پر آ کر رکا جہاں وہ بچھو ہے، بچھو نے چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا، یہ بچھو ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے، اسے لکڑی چاہتی ہوئی آ رہی ہے، بچھو کے اوپر بیٹھ گیا، میں نے بھی جھیل کے اندر ندی کے اندر نہ بھی چل سکتا، اس کے پیچھے پیچھے دریا کے پرلے کنارے چلے، ہم چلتے چلتے ندی کے پرلے کنارے گئے اور لکڑی کا ٹکڑا وہاں رک گیا، بچھو اتر گیا، اور بزرگ کہتے ہیں میں بھی رک گیا، اتر گیا، اور آگے کہ وہ بچھو تیز رفتاری ایرنڈ پہ جا رہا ہے کہ خاص کام پہ، اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز۔ آگے جا کے دیکھا تو مجھے بڑے حیرانگی ہوئی کہ درخت ہے اور اس کے نیچے ایک آدمی سویا پڑا، بچھو اس کی طرف بڑھ گئی، اگر مجھے اتنی ہیبت تاری ہوگی کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکا اب آدمی کو جاگو میں بچھو آ رہا ہے، لیکن میں تو زمان دو ہوگی نا خطرہ، اللہ کام میں جان دوں کدھر جایا بیچارہ بچھو۔ آگے میں گیا، بچھو بھی آگے آگے، کہ وہاں دیکھ کے میری حیرانگی کی انتہا ہوئی کہ دیکھتا ہوں تو ایک سانپ بیٹھا ہے اس کے سر کی طرف، اور سانپ جو ہے اس کو ڈسنے لگا ہے آدمی کو، بچھو تیزی سے گیا اور سانپ کو اسے ڈسا، سانپ وہاں ڈھیر ہو گیا، بچھو تیزی سے واپس آ گیا، اسے جہاں سے آیا تھا بڑا پٹ لیفٹ رائٹ کرتے چلا گیا، اور میں بڑا حیران کہ زندگی نے موت سے بچایا، یہ بچھو زندگی ہے، یہ کیا ہے، یہ تو پتا کہ امبریلا ہی ہو گیا، یہ تو مجھے پتہ چل گیا۔ اب پھر مجھے اندر یہ خیال ہے کہ یہ کون ہے درویش ولی اللہ جس کے بچانے کے انتظامات دریا کے پار سے ہوئے، اس کو جگایا کہ آپ نیک ہو، درویش ہو، ولی اللہ ہو، بزرگ ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی ماں کون ہے، آپ وہ تو ہو گیا مومن، میرا مطلب ہو گیا کہ اللہ کی دور سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے، میں بچھو کو مارنے لگا تھا، یہ تو زہریلا جنگلی ڈسے گی، لیکن اللہ کے دور سے دیکھنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز کدھر کو جا رہی ہے، کون کس مقام کو جا رہے ہیں، تو اللہ کے دور سے دیکھنے والا جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بچے کو مارنا نہیں پسند آیا انہیں، جس نے اللہ کی بچہ ہے بچے کو مار دیا،
اب یہ ساری باتیں ہیں کہ اصل کیا واقعہ ہے. ہم جھگڑا کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو جو ہے پیدا کرنے والے نے کس کام کے لیے اس مقام میں دنیا میں بھیجا. تو مومن کیا ہے؟ وہ اللہ کی مشیت کو اس کے نظام کے تابع دیکھے. اس طرح کہ آدمی عام طور پر گھبراتا ہے، غریبی ہو جاتی ہے، ڈر جاتا ہے یہ کیا ہے. دیکھو اس نے کیوں ایسا واقعہ کیا آپ کے ساتھ، وہ کیوں آپ کو کام نہیں ہونے دیا اس نے. آپ ذرا تھوڑا سا غور کرو گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے منشا کیا ہے. اللہ بس اس طرح لوگوں نے بتایا ہے کہ جس طرح دریا جس سمندر کے اندر آپ کبھی تیرنا سیکھو تو ماں باپ جو ہے نہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں سکھانے والا، اتنا ڈوبنے دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ٹریننگ کا مطلب ہی ہے کہ تھوڑا اپنے بوجھ پہ چلو. تو اسی طرح زندگی ٹرین کرتی رہتی ہے، نہ حادثات میں ڈوبنے جاتا ہے تو نہ زیادہ غافل کرنے دیتا ہے کہ انسان غافل ہو جائے. اتنا رحمت ہی نہ ہو کہ بندہ غرور میں آ جائے، اور اتنا تکلیف میں بھی نہ ہو کہ بندہ مایوس ہو جائے. ترجیح ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہاں جہاں مغرور ہوتا ہے وہاں سے بچائے، اور جہاں انسان مایوس ہوتا ہے وہاں سے بچائے. غرور اور مایوسی سے بچ کے چلنے والا آدمی دیکھ سکتا ہے اللہ کے نور سے. تو ورنہ اللہ کے نور سے نہ دیکھو تو پیغمبروں پر جتنے بوجھ آئے وہ نبوت سے اسی وجہ سے. آپ دیکھو ولایت کو دیکھو تکلیف سے گزر جاتی ہے، ولایت بڑے بڑے کربلاؤں سے گزر جاتی ہے، لیکن مقام ہے. اب وہ مقام جو ہے ریٹریٹ نہیں کرتا کہ واپس چلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقامات کو تکلیفوں کے اندر محفوظ رکھا ہے. اللہ کے نور سے یوں دیکھا جاتا ہے کس آدمی کی کیا ماہیت ہے اور کیا ضرورت ہے اور کہاں تک جانے والا ہے. اس لیے آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ اس کی آیت کا سمجھو حدیث کو آپ بھی اللہ کے نور سے دیکھنا شروع کرو. نور سے دیکھنا مطلب کیا ہے؟ ماہیت سے دیکھو، منشا سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا راز ہے، اس سے کیوں آیا پیدا کیا ہے، اس وقت یہ آدمی کیوں آیا ہمارے پاس. نہیں بیچارے کا تکلیف ہے، ورنہ تو نہ آتا. اس تکلیف کو بچانے کو سیکھا تکلیف کیا حالات ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، بڑے صحیح فرمایا آپ نے کہ حدیث جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن. فراست دینے کا مطلب یہ محاورہ ہے کہ اس کی فراست کو کام نہ سمجھو، تو جانتا ہے کہ کیا مقام ہے. اب وہ ان کی شکست بھی کامیابی ہے، اللہ کے بندوں کی کامیابی وہ اور باتوں میں کچھ اور ہی بات جانتا ہے. ذرے میں صحرات، قطرے میں سمندر جانتا ہے، ہونے کی وجہ جانتا ہے، نہ ہونے کا جواز جانتا ہے، مفہوم یا مفاہیم سے آشنا ہوتا ہے.